أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اب غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہو گیا. اے نبی، جب صبح سویرے آپ نکلے تھے اپنے گھر سے، مامور کرتے ہوئے مومنوں کو جنگی مورچوں پر، مقعد کہتے ہیں نا بیٹھنے کی جگہ کو، اور مقاعد اس کی جمع ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب قصد کیا تھا دو گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھانے کا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں جب تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا نہیں کافی ہے اللہ تمہارے لیے یہ کہ مدد دے تمہیں تمہارا رب 3000 فرشتوں سے، منزلین جو پے بپے اتریں. بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ سے ڈرو گے اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک، تو اللہ تعالیٰ مدد دے گا تم کو، تمہارا رب مدد دے گا 5000 فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی برانڈ والے. وما جعلہ اللہ الا بشری لکم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری. ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل. ومن نصر الا من عند اللہ، اور فتح نصرت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. العزیز الحکیم، جو بالادست حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک حصہ کافروں کا. او یکبتہم، یا ذلیل کر دے انہیں. فینقلبوا خائبین، پھر وہ نامراد لوٹیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار ذرا بھی. سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کسی کی توبہ قبول کر لے، ان کی توبہ قبول کر لے، یا ان کو سزا دے. فانہم ظالمون، بلا شبہ وہ ظالم تو ہیں ہی. غزوہ احد کو ذرا پہلے ذہن میں لے آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب فرمایا اور ان کو بتایا کہ یہ ہے معاملہ، تو کیا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہم تعداد میں کم ہیں تو ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے کہ گلیوں میں مرد 10 بدست لڑیں. اور خیال ہے یعنی سیرت نگاروں کا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہوگا، اور اوپر سے عورتیں اور بچے جو ہے پتھر ماریں گے. بہرحال جو باٹم لائن کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ اندر رہ کر لڑا جائے. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کو سردار تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی. اس نے دلیل بھی دی کہ ہم سنز آف دا سوائل ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے، اور جب باہر جا کر لڑے ہیں تو ہم نے لوز کیا. لیکن صحابہ کرام کی اکثریت، خاص طور پر ینگ صحابہ، اور وہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ بدر والوں کے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پچھلے بلکہ اگلے آنے والے گناہ بھی معاف کر دیے. تو اصل کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے. اب سب کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ ہم بھی شہید ہو جائیں، ہم بھی لڑیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ انعام بخشے. تو انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، ہم عورتوں کی طرح گھر نہیں بیٹھیں گے، ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم باہر جا کر لڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی، اٹھ کے اندر گئے اور زرہ پہن کے آ گئے.
جب آپ اندر تشریف لے گئے تو بزرگ صحابہ نے، بڑے صحابہ نے ینگ صحابہ کو، جونیئر صحابہ کو ڈانٹا، تو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا رجحان کیا ہے؟ بس اپنی رائے دیتے، چپ کر جاتے، یہ بڑھ بڑھ کے کیوں بول رہے تھے تم؟ جب آپ واپس تشریف لائے تو صحابہ نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ذرا بختر پہن کر پھر اتار دے بغیر لڑے ہوئے، یعنی آپ جب اندر سے تشریف لائے تو آپ نے آرمڈ کوٹ پہنا ہوا تھا، ذرا بختر پہنی ہوئی تھی، جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، لہذا فیصلہ ہوا کہ جا کے آپ لڑیں گے۔ اسی وقت عبداللہ ابن ابی نے بکواس کی، اس لیے کہ وہ تو دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا۔ وجہ بھی اس کی بڑی واضح تھی کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینے کے لوگ اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، تاج تیار ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں تشریف لے، لہٰذا اس کا حسد جو تھا اس کے اندر، تو وہ کرتا رہتا تھا بکواس۔ اس وقت اس نے بکواس کی، پتہ وتا ہے کوئی نہیں، اور خودکشی کرنے کے لیے چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، 1000 ساتھی آپ کے ساتھ تھے، تو اس نے آواز لگائی کہ جی ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور 300 آدمی نکال کے لے گیا۔ اس نے لابنگ کی تھی، لوگوں کو کنونس کیا تھا، لہذا لوگ چلے گئے۔ اب وہاں جب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احد کے میدان میں پہلے پہنچ گئے، تو آپ نے احد پہاڑ کو اپنی بیک پہ کر لیا۔ یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہوتا ہے کہ پیچھے سے سیکیور کر لیا جائے اپنے آپ کو، ورنہ تو پیچھے سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک درہ تھا، پھر ایک چھوٹی پہاڑی تھی، تو آپ نے یوں جائزہ لیا، آپ نے دیکھا کہ یہ ڈینجرس پوائنٹ ہے، تو آپ نے وہاں 50 تیر انداز ایک کمانڈر کی کمانڈ میں دے کر اوپر کھڑے کر دیے، اور کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ لیکن پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے چھکے چھڑا دیے اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب جو اوپر 50 آدمی تھے، ان میں سے 35 افراد نے کہا کہ چلو چلیے، تھلے چلیے۔ ان کے کمانڈر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایویں خامہ چودھری بنے پھرنے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر ہم ہار جائیں تو، اب تو سچویشن ہی بدل گئی، فتح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی، تو ورتھ دا فن آف اسٹینڈنگ ہیئر۔ لیکن ان کے امیر بار بار منع کرتے رہے کہ نہیں، آپ کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اپنے کمانڈر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انٹرپریٹیشن کر لی انہوں نے، لیکن اپنے لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی۔ اور اصل جو نافرمانی ہوتی ہے وہ ہمیشہ امیڈیٹ باس کی ہوتی ہے۔ ایڈمنسٹریشن میں، مینجمنٹ میں یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اصل جو اطاعت ہے وہ امیڈیٹ باس کی ہے، کسی ہائر باس کی نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر حضرت خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، قریش کی طرف سے لڑنے ہوئے آئے تھے، بڑے زبردست کمانڈر تھے، گھڑ سواری اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تیر اندازی اور تلوار چلانا اس کے ماسٹر تھے۔ تو انہوں نے بھانپا کہ اب وہ 50 میں سے 15 رہ گئے۔ اب وہ جو اپنا رسالہ تھا، کیولری، گھڑ سواروں کا دستہ، اب ان کی مہارت کا آپ اندازہ لگائیے کہ گھوڑا بھی دوڑا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور نیچے سے تیر بھی مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان میں سے 14 کو شہید کر دیا اور ایک دم پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے خبری میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جان جیت چکے ہیں، اور جو ایک انسان کا جوش و خروش جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور ایک دم پیچھے سے حملہ کر دیا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کا جو ہیلمٹ تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں کھپ گئی، خون کا فوارہ چھوٹا، یہ سب کچھ ہوا۔ اب وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں آپ یہ آیات پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمہ آیا کہ کیف یہد اللہ قوما، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ اب اس کی رسپانس میں کہا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیس لک من الامر شیء، تمہیں کسی معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، کہ ان کو سزا دے، عذاب دے،
فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کل انہیں توفیق دے سکتا ہے اور ان کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ، اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، یعنی سود مرکب مراد ہے یہاں پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اور کہنا مانو اللہ اور رسول کا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور لب کو اللہ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے۔ وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو خوشحالی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، انہیں معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا عمل کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم ڈھا بیٹھے، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ ان سے ہوا اس پر وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، اصرار نہیں کرتے۔ سین کے ساتھ اصرار ہو تو وہ ہے راز کی کوئی بات کہنا، اور سواد کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہے؟ اصرار کرنا، ضد کرنا، اس پر کنسسٹنٹ ہونا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ ایمان والوں کے جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کے اعتبار سے، یعنی عام طور پر ہمارے ذہن میں نیک آدمی کا تصور یہ ہے کہ وہ کبھی برائی نہ کرے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو نیک آدمی کا یہ تصور قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ نبی صرف معصوم ہوتا ہے، آپ پر نبوت بھی ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہوئی۔ ہم میں سے کوئی نہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، لہذا ایوری ناؤ اینڈ دین، میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، ہم سے غلطیاں ہونی ہیں، ہم سے برائیاں سرزد ہونی ہیں، ہم سے بے حیائی کے کام بھی ہو جانے ہیں۔ حل کیا ہے؟ غلطی ہو معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے والے کو بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ بخشش مانگے، غلطی کا اعتراف کرے۔ ہم توبہ کریں گے پھر ہم توبہ توڑیں گے، ہم غلطیوں سے باز آئیں گے پھر ہو جائیں گی، وعدے کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ قریب فرمان برداری کریں گے، پھر ہم سے نافرمانی ہو جائے گی، نو پرابلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی غلطی ہو فوراً معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، ہرگز بند نہیں ہے۔ کسی کو، بڑے سے بڑے عالم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جبکہ وہ کھلا ہے پوری طرح سے۔ بڑا خوبصورت وہ ربائی ہے فارسی کی، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، باز آ جا، چھوڑ دے تو جو کچھ بھی ہے، باز آ جا، واپس آ جا میرے پاس۔ گر کافر ہو گبر و بت پرستی باز آ۔ صحابہ کرام سب کون تھے؟ بت پرست تھے کہ نہیں پہلے؟ مشرک تھے کہ نہیں پہلے؟ قاتل تھے کہ نہیں پہلے؟ اور بے حیائی بھی عام تھی، کوئی گنتی کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں شرک کیا تھا اور کبھی انہوں نے بدکاری نہیں کی تھی۔ باقی کیا ہے، کم و بیش کوئی کسی درجے میں ملوث، کوئی ذرا زیادہ ملوث، لیکن جب توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو سب پچھلا صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
تو اگر کفر صاف ہو سکتا ہے تو پھر ایک شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں میں تو معاف نہیں کرنا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ کہ جن سے جب کوئی بے حیائی کی بات ہو جائے، بے حیائی کی حرکت ہو جائے، او ظلموا انفسہم، وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا بیٹھے، ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا بخش کون سکتا ہے؟ یعنی ہم لوگ اگر میں آپ پر کوئی زیادتی کروں یا آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی ہو، مجھے تکلیف پہنچائی ہو، پھر آپ مجھ سے معافی مانگے اور میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دوں، کیا معاف کیتا؟ میرے دل میں کیا ہوگا؟ چلو میں تو معاف کیتا، پر اللہ کرے تیرے نال کوئی اس طرح ہی کرے جو تو میرے نال کیتی ہے، یہ کون سا معاف کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ مجھ پر زیادتی کریں گے تو آپ میرا کوئی نقصان کریں گے، میں آپ پر کوئی زیادتی کروں گا تو آپ کو کوئی زخم لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی میں جتنی مرضی نافرمانی کر لوں، اس کا انکار کر دوں، اس کے ساتھ شرک کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا میں کچھ بگاڑتا ہوں؟ ہرگز۔ تو بخشنے والی ذات، معاف کرنے والی ذات تو ہے ہی صرف ایک، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں۔ تو وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا اور کون بخشتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، فرض کیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے استغفار کرتے رہنا، یہ مذاق ہے استغفار کا۔ انسان توبہ کرے، استغفار کرے کہ یا اللہ میں چھوڑتا ہوں، پھر معافی مانگے، پچھلا معاف کر دے، ارادہ نہ ہو کہ میں دوبارہ کروں گا، پھر ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر نئے سرے سے معافی مانگ لے، تو اس پر اصرار نہیں کرتے۔ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، غلطی سے ہو جائے کوئی بات نہیں، کمزوری کی وجہ سے پھر ہو جائے غلطی کوئی بات نہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، فارگیونیس ہے، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت خوب ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، بے شک گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی دور، فسیروا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اس لیے کہ تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ٹھہرے، اگر ایمان والے ہوئے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اب وہی ذہن میں لائیے غزوہ احد، کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے احد میں تو تمہارے دشمنوں کو ایسا ہی زخم لگ چکا ہے اس سے پہلے بدر میں۔ فَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کامیابی کے اور ناکامی کے دن ہیں جو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ یہ وقت اس لیے لایا گیا تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ شہید لے لے، نکال لے، یعنی جنگ ہوتی ہے تو اس میں سے شہید پیدا ہوتے ہیں نا، اگر کوئی میدان میں آئے نا تو پھر مقام شہادت کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس مقام شہادت پر فائز ہو جائیں، لہذا اس نے تمہیں یہ سیٹ بیک پہنچایا، گھبراؤ نہیں اس سے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے پیار نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ چھانٹ لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور زور توڑ دے کافروں کا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا ہے مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نکالے ہی نہیں، سارٹ آؤٹ ہی نہیں کیے تم میں سے وہ لوگ کہ جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے ثابت قدم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سارٹ آؤٹ نہیں کیے۔
مشکل مرحلہ آتا ہے تب ثابت قدمی کا پتہ چلتا ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی سڑک پر تو ثابت قدمی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یہ بڑا ایک طنزیہ سا انداز ہے کہ جو صحابہ کرام نے چونکہ بہت بڑھ چڑھ کر کہا تھا نا کہ ہم نے شہادت کی موت چاہیے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت سے ملاقات کرنے سے پہلے تو تم بڑی موت کی تمنا کر رہے تھے، بڑی ٹپ ٹپ کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں شہادت چاہیے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم نے اس کو دیکھ لیا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور کھلی آنکھوں کے ساتھ موت دیکھ رہے، یہ ہوتی ہے موت۔ میرا چھوٹا بھائی تھا پی ایف میں، وہ 88 میں کریش ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر وہ سب جو کیڈٹس ہوتے ہیں ان کا جوک بنایا جاتا ہے نا، تو اس کا جوک تھا کہ وہ نکلا، وہ کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ تھوڑی دیر پہ کیا سنے یار، شہادت مر بھی جانے انہیں تو یعنی ایک جوش میں نعرہ لگانا شہادت کا وہ اور ہے، اور ایک واقعتاً ذہنی طور پر انسان تیار ہو کہ میں نے جان کر نذرانہ پیش کرنا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وما محمد الا رسول، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو یہ خبر اڑ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور کچھ صحابہ کرام بالکل دل چھوڑ بیٹھے کہ جب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو پھر کیڑی گل دا لڑنا مرنا، دل ہار بیٹھے، دل چھوڑ بیٹھے۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد صرف ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، افإن مات او قتل، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور نہیں ہے اختیار کسی شخص کو کہ وہ مرے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، کتابا مؤجلا، اور یہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، لکھا ہوا ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی اپنے اعمال کا دنیا میں بدلہ چاہے گا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں بدلہ دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، اور کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں کہ جنگ کی ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے۔ فما وہنوا، تو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، لما اصابہم، ان مصیبتوں پر جو انہیں پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ انہوں نے دشمن کے سامنے کمزوری دکھائی اور نہ بے دست و پا ہو کر بیٹھ رہے ہمت ہار کر۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور نہیں تھا ان کا قول ایسے مواقع پر مگر یہ کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری بے اعتدالیوں سے بھی درگزر فرما اپنے معاملات میں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر فتح نصیب فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دیا دنیا میں بھی، اور آخرت کا صلہ بہت عمدہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے اور پھر تم نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اصل میں اللہ ہی تمہارا دوست ہے، حامی اور سرپرست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب، کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، وہ چیزیں کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری تھی، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تو تم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم پہلے ہی حلے میں قریش کو تغے تیگ کر رہے تھے،
حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ فشل کیا ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، اس ٹارگٹ کے لیے انسان بڑی ہمت کر کے، اگر آپ یہ جو ریسز ہوتی ہیں مختلف، تو ایک آدمی جو ہے وہ پورا اپنی ہمت کر کے وہ ریس جیتتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ بریک لگاتا ہے تو پھر اس میں تو کہیں گے پھر ایک تھوڑا جہا اور دوڑ لے، پھر وہ دوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جس کے لیے اس نے ساری طاقت ریزرو رکھی ہوئی تھی وہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا، پھر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ جب یہ شادی گھر نہیں بنے تھے اور شادیاں ہوتی تھی گھروں میں، تو ایک شخص ہوتا تھا کہ جو اوور آل انچارج ہوتا تھا، یعنی وہ جتنے مہمان متوقع ہیں ان مہمانوں کے ساتھ وہ جو کھانا پکانے والے ہیں ان کے ساتھ جا کے ڈسکس کرتا تھا کہ کتنا سامان ہوگا، گوشت کتنا چاہیے ہوگا، مسالے کتنے چاہیے ہوں گے، گھی کتنا چاہیے ہوگا، چینی کتنی چاہیے ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ جا کر وہ سامان خرید کے لاتا تھا، اور پھر ٹینٹوں والوں کو وہ آرڈر دیتا تھا کہ اتنے ٹینٹ، اتنی کناتیں، اتنی کرسیاں، اتنے چمچے، اتنی پلیٹیں، اتنے ڈونگے، اتنے گلاس، اتنے جگ، پھر وہ آتے تھے، وہ گن کر ریسیو کرتا تھا۔ اس کے بعد شادی ہو جاتی تھی، پکائی ہوتی تھی، وہ تقریباً 2-3 راتیں جاگتا رہتا، دن بھر رات، بیٹھے بیٹھے کو اونگ آ گئی تو آ گئی، لیکن وہ جاگتا رہتا تھا۔ جب اگر بیٹی کا گھر ہے تو رخصتی ہو گئی، یا ولیمہ ہے تو ولیمہ ہو گیا، اور اس نے پھر وہ سارے برتن صاف کروا کے گن کر واپس کیے، اور سب کو پیمنٹس کی، جو سامان بچ گیا ہے اس کا بندوبست کیا کہ اب یہ واپس، یہ پہلے بات کی ہوئی ہے وہ واپس کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لیٹتا تھا بستر پر، اس کے بعد اب اسے آپ چارپائی سے اٹھا کر نیچے ہی پھینکتے تو وہ جاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جب تک اس کا ٹارگٹ تھا کہ یہ میں نے سارا کام جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے، اس وقت یہ فشل کی کیفیت ہے، انسان کا ڈھیلا پڑ جانا۔ تو جب ایک دفعہ صحابہ نے محسوس کیا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے تو وہ ریلیکس ہو گئے۔ اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مدد کی، تم نے جیت لی، لیکن what happened to you حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے کمانڈ میں، وہ جو اوپر پہاڑی پر وہ کمانڈر کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا نا، اس کا کہنا نہیں مانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرتے رہے آپ کے حکم کی، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور پھر تم نے نافرمانی کی اس کی جھگڑا کرنے کے بعد، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھایا جو تمہیں پسند تھا۔ عام جو مفسرین نے اس سے مراد مال لیا ہے، لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے یہ ہے کہ جب غنیمت، مال غنیمت کا قانون سورۃ انفال میں نازل ہو چکا تھا، اب وہ کیفیت نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی کہ جس نے جو مال لیا وہ اسی کا ہو گیا، نو، اب تو سارا مال اکٹھا ہونا ہے، اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور باقی مجاہدین میں تقسیم ہونا ہے ایک قاعدے کے تحت۔ اب وہ بات نہیں تھی، تو یہاں جو کچھ تمہیں پسند تھا، اس سے مراد فتح ہے، جو ہم 28ویں پارے میں جا کر سورہ صف میں پڑھیں گے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے زیادہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح۔ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے وہ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ آخرت کے طالب ہیں، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر پسپا کر دیا اللہ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم منہ اٹھا کے بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی کو، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، سو بدلہ دیا اللہ نے تمہیں غم پر غم کی صورت میں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم ملال نہ کرو، غم نہ کرو اس پر جو تم سے چھن گیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تم پر بیتا، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری تمام حرکتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، پھر نازل فرمائی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، اونگ کی شکل میں، یغشیٰ طائفۃ منکم، جو تم میں سے کچھ لوگوں پر طاری ہو رہی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ وہ تھا کہ بس فکر تھی ان کو محض اپنی ہی جانوں کی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان تھے اور
جھوٹے گمان کر رہے تھے جاہلیت والے، یقولون کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی دخل ہے؟ امر جو ہے یہ بڑا زبردست لفظ ہے عربی زبان کا، اس کی جمع امور ہو تو اس کے معنی ہے کام، اس کی جمع اوامر ہو تو اس کے معنی ہے حکم، یہاں یہ فیصلے کے معنوں میں آیا ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ جب کبھی آپ نے غور کیا ہو اس بات پر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے چلے گئے، غزوہ احد کے لیے، اور عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر واپس آ گیا راستے سے، اب یہ 300 افراد وہاں بیٹھے کیا کرتے رہے ہوں گے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ یا اللہ اے مسلمان ہار کے آن تو اسی کہیے کہ لو جی لے لے جے سوال، اور وہی ہو گیا۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہماری مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ لوگ اتنے ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے۔ اور پھر عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، وہ خم ٹھوک کر آیا۔ اب روز روز یہ باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، کیا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا؟ یہ میں نے با محبت ترجمہ کیا ہے۔ یقولون کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا؟ بریکٹ میں لگائیے، یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی کہہ دو ان کو کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جو آپ سے کہہ بھی نہیں رہے۔ یقولون کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر فیصلے میں ہمارا کو دخل ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو آج یہاں ہم مارے نہ جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دو کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہ لوگ کہ لکھ دیا ہے جن کی قسم میں قتل ہونا، وہ اپنی قتل گاہ میں نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانچے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کرے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کھوٹ کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم میں سے اس دن جب دو جماعتیں باہم ٹکرائیں۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے شیطان نے ان کی بعض حرکتوں کی وجہ سے جو کر بیٹھے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔